بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ظہور چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل ظہور چودھری دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ناظرین، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عالمی طاقتوں کا کردار۔ دنیا میں 5 ممالک اور اس کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ ایٹمی طاقت اسرائیل کو شامل کر لیں، ان 6 ممالک کو علیحدہ کر دیں اور باقی دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا بہترین چارٹر تیار کیا جا سکتا ہے، اقوام متحدہ میں بہترین قانون سازی کی جا سکتی ہے، اقوام متحدہ کی اسمبلی میں بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جو امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان 5 اور جمع ایک چھٹی طاقت، پہلا امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین اور اسرائیل۔ اور ان 6 ممالک کو اگر قانون سازی مکمل کرنے سے پہلے ان کو الگ کیا جائے اور ان کو آخر میں شامل کیا جائے اقوام متحدہ میں کہ وہ اپنی رائے دیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو یقیناً وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ دنیا میں جتنی قتل و غارت کی گئی موجودہ 20-25 سال میں، وہ ان طاقتوں کے منہ پر کالا دھبا ہے، کیونکہ یہ سب کسی دوسرے ملک کے مفادات اس میں شامل نہیں ہیں، صرف ان 5 طاقتوں کے۔ جب ان کے 5 طاقتوں کے مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا چیختی چلاتی رہے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک کی، وہ کہتے ہیں نا کہ دم پر پاؤں پڑے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں، اور یہ ان کے مفادات ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بڑا ہے، اس کے زیادہ، اس کے نیچے والے کوئی 80% منتخب ہو جاتے ہیں مفادات، اس کے نیچے والے 60، اس طرح چلتے چلتے یہ تقسیم در تقسیم نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان میں سے 5 ملکوں کی جو طاقت ہے، جو ان کی قانون سازی ہے، جو ان کی فیصلہ سازی پر جب بھی کوئی حرف آتا ہے تو یہ ویٹو کر دیتے ہیں، اور پھر یہ دنیا کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہاں عالمی عدالت کا کردار ہونا چاہیے، یہاں ورلڈ بینک کا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن جب ان کے مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا دنیا کو اپنے مستقبل کے لیے، اپنی بہتری کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ حال ہی میں جو ایک نئی سرد جنگ شروع ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، جس میں امریکہ کا اتحادی انڈیا ہے اور چائنا کا اتحادی پاکستان ہے۔ پاکستان چونکہ ابھی تک ایک نیوٹرل کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ ہم
بار بار استعمال ہوئے اب ہم منچور ہو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ، ملک، قومیں ہمیں استعمال کرتی ہیں اور استعمال کر کے ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتی ہیں۔ اس لیے ہم نے قدرے درمیانی رستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایک واضح بات کر دی ہے کہ ہمارا مستقبل، ہماری بہتری چین کے ساتھ ہے، کیونکہ چین کے ساتھ ہمارے 50 سال تک جو تعلقات رہے ہیں وہ ایک مثالی رہے ہیں، اور کبھی بھی ہمارا کسی بھی معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور ان ملکوں نے ایک دوسرے کا بہترین ساتھ دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم امریکہ کے تابع رہے ہیں، اور 91 میں ہمیں تقسیم بھی کر دیا گیا، 1972 میں 1972 میں یا 1 میں، تو ہمیں جانسا دیا گیا کہ بیڑا آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک ملک سے 2 ملک ہو گئے۔ ملکوں کی تقسیم، بھائیوں کی تقسیم ہوتی رہتی ہے، لیکن جس طرح ہم تقسیم ہوئے یا ہمیں تقسیم کیا گیا وہ طریقہ غلط تھا۔ بھائیوں کی تقسیم، بھائیوں کے الگ ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خوشی آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اس کے لیے دونوں الگ اپنے اپنے رہنے کا بندوبست کر دیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو مار کر، جھگڑ کر، گالیاں دے کر جب الگ ہوا جاتا ہے تو پھر واپسی کے، ایک دوسرے کے ملنے کے مکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اتفاق ہوا ہے، اور میرے خیال میں بنگلہ دیش کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچانے میں کردار انڈیا کا ہے، بڑی طاقتوں کا، عالمی طاقتوں کا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت کی سب سے بڑی قوت تھی اور تیزی سے ترقی کرنے والی قوت تھی، تو دنیا کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ جو عالمی دنیا کے ٹھیکیدار ہیں ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ ملک اسی طرح بھلتا پھولتا رہا تو ایک دن یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ انڈیا کو اس میں استعمال کر کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہو گئے۔ ابھی حال میں بے شمار کوشش کی گئی کہ پاکستان کو اب اس سے بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون میں، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے، پاکستان آرمی کی انتھک محنتوں سے، کوششوں سے، قربانیوں سے آج ہم اتنے مضبوط اور اتنے متحد ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اب تقسیم ہونے کے ہمیں تقسیم کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، دم توڑ گئی ہیں، اور ہم ایک ایسے اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بہتری کا اتحاد ہے۔ ہمیں کسی لڑائی میں نہیں جانا، یہ ہماری فوج نے بھی طے کر لیا، ہماری عوام نے بھی طے کر لیا ہے۔ ہاں، کوئی ہمارے اندر مداخلے کرے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہم دوزخ کے آخری کندھوں تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین، ان طاقتوں نے ہمیں بے شمار گرانے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، ہم پر پابندیاں لگیں، دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا گیا جس سے ہمیں تقسیم نہ کیا گیا یا ہمیں تکلیف نہ پہنچائی گئی۔ الحمدللہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا تھا، اور آج اس کا وزیر اعظم، اسی ملک کا، اسی قوم کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے، اور اسی کے نام پر وہ اقتدار میں آیا ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنایا جائے گا۔ اللہ کرے ہم مدینہ کی وہ ریاست بنیں جس میں تمام فریقین کو برابری کے حقوق تھے، سب کو برابر حق ملتا تھا،
سب مل جل کر رہتے تھے، تمام فرقوں کو، تمام مذاہب کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کا حق تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو موجودہ دور میں جو تکلیفیں یا جو معاملات پہنچائے جا رہے ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ ہم کسی پر پہل نہ کریں، لیکن جو ہمارے مفادات کو، ہماری آزادی کو نقصان پہنچائے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں آج موقع ملے، چاہے ہمیں 10 سال بعد موقع ملے، چاہے ہمیں 100 سال بعد موقع ملے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اللہ تک کے فضل و کرم سے جو بات کی ہے کہ پاکستان دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنا، پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی آواز بنے گا، پاکستان کشمیر کے مسلمانوں کی آواز بنے گا، پاکستان ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آواز بنے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی مدد کریں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑوں گے اور ان کو حقوق دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب و ناصر۔ جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب و ناصر۔ اللہ حافظ۔